یہ جتنی بھی دو ٹانگوں پہ پھر رہی انسانیت ہے یہ جنگل کی چیزیں ہیں، ان میں انسان بہت کم ہے۔ اس وقت بھی جو زمینی خدا ہیں وہ بذریعہ ٹیکس، بذریعہ مہنگائی، بذریعہ نجائز فروشی کے انسانیت کو لوٹ رہے ہیں۔ اور یہ جو آگے ٹائم آ رہا ہے تقریباً کوئی 14 نومبر سے لے کے 20 نومبر تک، یہ بھی انسانیت کو واضح کرے گا اور ایسے ایسے واقعات ہوں گے، یعنی وہ جوہری دھواں انسان بنائے بیٹھا ہے اس سے جو ہے انسانوں کی چھانٹی ہونی ہے۔ اب اس چھانٹی کے حوالے سے جو ہے میں کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ آج پھر ہیں غاطب علی شاد صاحب، ان کا تعارف پہلے آپ سے ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا انسانوں کا جنگل ہے، پہلے بھی ایک دفعہ صفایا ہوا تھا، اب بھی حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ آج ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی 2023 میں کیا کیا پیش گوئیاں تھیں، کون سی پوری ہوئیں، کس طرح سے پوری ہوئیں۔ نور جہاں کے حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو پیش گوئی کی تھی، نور جہاں کا ایک آخری انٹرویو ہونے والا ہے، نور جہاں نے وہ انٹرویو دیا تو اس پر انہوں نے کن تحفظات کا اظہار کیا تھا، وہ کیا سارا معاملہ ہوا تھا۔ تو غاطب علی شاد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیسے یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا جنگل ہے، اور پھر فلسطین اور اسرائیل کی جس طرح سے مڈ بھیڑ ہے، جس طرح سے جنگ چل رہی ہے تو عالمی ایٹمی جنگ میں وہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو کیا اسی حوالے سے تو بات آپ نہیں کرتے کہ یہ دنیا انسانوں کا جنگل ہے اور اس جنگل کی اب صفائی کہہ لیں یا پھر کچھ بھی کہہ لیں، ٹائم آ گیا ہے، موقع آ گیا ہے۔ جناب غاطب علی شاد صاحب جی بڑی ذرا نوازی جناب۔ اس چیز کا ایک چیز سے جو ہے اندازہ لگایا ہے، جو ظاہری دنیا کے انسانوں کے معاملات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پھر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے یہ فلکیات کا علم دیا روحانیت کے حوالے سے، جو ایک سمجھ آئی، تو ان تینوں چیزوں کو صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کے حالات، موجودہ حالات، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے اکثر لوگ جو ہے نا وہ طاقتور جو ہوتے تھے وہ خدا بن جاتے تھے، وہ پھر عام پبلک سے جو ہے معمولی غذا کے بدلے جو ہے جسے آج بھی دیہات میں ونگار کہتے ہیں، یعنی کام زیادہ لینا اور جو ہے ان کو معاوضہ تھوڑا دینا یا معمولی کھانے کے اوپر کام لینا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے انہوں 950 سال جو ہے جس طرح کہ سب کو پتہ ہے تبلیغ کی، اور کہا ان کو کہ اس صورتحال سے آپ باز آ جائیں، اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے یہ ظلم نہ کریں، آپ خدا نہ بنیں ان کے اوپر، مگر جو وہ نہیں مانے اور جو ہے سارا جو واقعہ ہوا وہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ تو ٹو سیم اس وقت بھی جو زمینی خدا ہیں وہ بذریعہ ٹیکس، بذریعہ مہنگائی، بذریعہ نجائز فروشی کے انسانیت کو لوٹ رہے ہیں۔ اب یہ جو مطلب ہے وسائل کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں زمینی خدا، تو رب کو تو نہیں پسند۔ اور یہ جو آگے ٹائم آ رہا ہے تقریباً کوئی 14 نومبر سے لے کے 20 نومبر تک، یہ بھی انسانیت کو واضح کرے گا اور ایسے ایسے واقعات ہوں گے کہ جو زمینی خداؤں نے اس زمین کے اوپر اپنا روٹین چلا رکھا ہے، اس کے زیر تحت جو ہے مطلب ہے خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم میرے احکامات اور مجھے رد کر کے تم جو ہے زمینی خداؤں کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہو۔ اگر تم جو ہے اس چیز سے بیک نہیں ہوگے تو پھر جو ہے میں طوفان نوح کی طرح تمہیں بھی تباہ کر دوں گا۔ قرآن میں اسی صورتحال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، پھیل گیا فساد بیچ جنگل کے، القرآن، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جتنی بھی دو ٹانگوں پہ پھر رہی انسانیت ہے یہ جنگل کی چیزیں ہیں، ان میں انسان بہت کم ہیں۔ اب یہ جو مکس ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی چھانٹی بھی کرنی ہے۔ اب اس چھانٹی کا ذکر جو ہے سورۃ الدخان میں ذکر ہے کہ ایک دھواں پھیلے گا،
اور حدیث میں جو ہے اس دھوئیں کے حوالے سے جو ہے ذکر ہے کہ زمین پہ ایک دھواں ظاہر ہوگا جس سے مومن بے ہوش ہو جائیں گے، کافر مر جائیں گے، یعنی انسانوں کی چھانٹی۔ اب یہ چھانٹی جو ہے اس کا جواز جو ہے وہ انسان بنائے بیٹھے۔ اب یوکرائن اور روس وہ بھی ایٹمی جنگ کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، ادھر سے جو ہے اسرائیل اور اس کے گرد جو ہے اس کے اوپر جو مسلم ممالک بلکہ غیر مسلم ممالک جو ہے ان کے اوپر جو ہے حملہ آور ہیں، اسلحہ دینے میں جو ہے وہ مطلب ہے خفیہ طریقے سے فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اور یہ میں اس سے پہلی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جنگ کو بڑھاوا ملے گا، اور وہ اسی علم کے زیر تحت کہ رب کی رضا یہ ہے کہ ان لوگوں کی یہ جو جنگل کی معاشرہ بنا ہوا ہے ان کی چھانٹی ہو، اور یہ چھانٹی خود ہی کریں، یہ خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماریں، اور یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار بیٹھیں گے۔ یہ کل پرسوں تک جو ہے نیتن یاہو نے جو ہے جو ضد اختیار کی ہوئی ہے، بہت سارے ممالک نے، بہت سارے بڑی شخصیات نے انہیں جنگ بندی کا کہا ہے۔ اب یہ جو ہے انا پرستی تکبر میں آئے ہوئے ہیں، نہیں جی ہم تو فلسطینیوں کا تیا پانچا کر کے ہی ختم کریں گے، اس طرح ہار کی شکل میں تو ہمیں جو ہے قبول نہیں ہے کہ ہم جنگ بندی کریں۔ اب اسی صورتحال میں جو ہے اور دوسرے ملک اسرائیل کے اوپر جو ہے حملہ آور ہوئے ہیں اور مزید ہوں گے، تو یہ صورتحال جو ہے میرے اس حساب کو کہ 2023 2024 دنیا کے اوپر ایسا جو اسٹار جو ہے اس کو پیش کرتے ہیں، اللہ کا کلام بھی اس کو جو ہے اشاروں میں پیش کرتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے دھوئیں سے، یعنی وہ جو دھواں انسان بنائے بیٹھا ہے اس سے جو ہے انسانوں کی چھانٹی ہونی ہے۔ اب اس چھانٹی کے حوالے سے جو ہے میں کہتا ہوں کہ اصحاب الکہف وہ 300 سال سوئے رہے اور انہوں نے سمجھا کہ ہم پتہ نہیں ایک دن یا 2 دن سوئے۔ اسی طرح جن کو اللہ نے اگلے ٹینور کے لیے بچانا ہے تو وہ زمین کے اوپر جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، حدیث میں بھی ذکر ہے، ان کے اوپر جو ہے ایک روحانی غلاف ایسا آ جائے گا کہ ان کو جو ہے جوہری نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جن کو اللہ نے طلب کرنا ہے غلط لوگوں کو وہ طلب ہو جائیں گے، اور یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ اب دیکھو نا کسی کسان کے کھیت میں لے پولی ہو جائے تو وہ ایک سپرے کرتا ہے تاکہ جو ہے میری گندم بچے اور لے پولی ختم ہو۔ ٹو سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح میں بھی اپنے بندوں کو بچایا، اور جو ہے اس دھوئیں کے طوفان میں جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، جس کا حدیث میں بھی ذکر ہے، جس کو میرا حساب بھی بتاتا چلا آ رہا ہے جو کہ 95 سے جو ہے یہ میرا حساب ہے کہ دنیا پہ 2023-24 جو ہے یہ بہت مشکل ہے انسانوں کے لیے، انسان سمجھ جائیں مگر نہیں سمجھ پا رہے۔ اس سال بھی جو ہے یہ پیشگوئی دوبارہ سے، بلکہ جو ہے میں ہر سال بار بار جو ہے اس پیشگوئی کو دہراتا ہوں، شاید جو ہے کوئی انسان عقل کر جائیں، ملاوٹ سے باز آ جائیں، رشوت سے باز آ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ فریب کرنے سے باز آ جائیں، مگر نہیں، کوئی بھی نہیں باز آ رہا۔ اب یہ روٹین جو ہے فطری طور پہ یہ روٹین جو ہے انسان اپنی اولاد میں منتقل کرتا ہے چلا جا رہا ہے، یعنی جس طرح یہ پھل فریب کر رہے ہیں اس سے زیادہ جو ہے عقل دانش کے ساتھ جو ہے آنے والی نسلیں فریب کر رہی ہیں۔ اب یہ جو ہے فریبی لوگوں کو اگر جو ہے اگلے اچھے ٹینور میں لے جانا ہے تو پھر وہ اچھا تو نہیں ہوگا، وہ یہ فریبی لوگ تو اس ٹینور کو بھی خراب کریں گے۔ دنیا کے اوپر جو ہے 4 جو ہے دور ہیں انسان کے، پہلا خاکی، اس میں جنت بھی آ جاتی ہے، پھر پانی سے تباہ ہوئی طوفان نوح، پھر جو ہے دھوئیں سے تباہ ہوگی ہوا کا عنصر، اس کے بعد آ گئے، یعنی اس ہوا کی
धुएं की छांटी के बाद जो है बड़ी क़यामत है। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम एक अहम बात आपसे करना चाहते हैं। गातब अली शाद साहब हमारे पास पीर को आते हैं, हर सोमवार को शाम को, और प्रोग्राम हम आपके सामने मंगल को रखते हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी कि बराह रास्त आपसे हम गुफ्तगू किया करें। तो आज आपसे ये बात करनी है कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो सिर्फ़ अपनी सही तारीख़ पैदाइश और नाम लिख के कमेंट्स में दे दें या फिर इनके व्हाट्सएप के ऊपर रख दें, तो उसका ये जवाब आपको देंगे आपके माजी के बारे में, आपके मुस्तकबिल के बारे में और आपके हाल के बारे में। ये आप जितना जल्द हमें भेज देंगे, हम आपके अपने प्रोग्राम में उसको शामिल किया करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि इस साल के एंड पर और अगले साल 2024 के शुरू में हम बराह रास्त प्रोग्राम किया करें। तो गातब अली शाद साहब, अभी आप नूरजहां के हवाले से बात कर रहे थे, वो क्या पेश गोई थी? ऐसा है कि मैं 1999 उस अरसे जो है जंग अखबार में मैंने पेश गोई की कि नूरजहां का अनकरीब जो है आखिरी इंटरव्यू होने वाला है। अब मेरे इस जो है पेशगोई को देखते हुए जो है जंग के शोबस के जनाब बशीर साहब ने जो है यहाँ से जो है नूरजहां के पास कराची में गए और जो है इंटरव्यू किया उनका, और उनसे जो है कुछ ऐसे सवाल पूछे कि जी आपके पास जो है कौन सी बेटी आपका रोल अदा करेगी या जगह संभालेगी, और जो है आपने अपनी ज़िंदगी को कैसा पाया, आप क्या समझती हैं कि आप इस ज़माने को जो है अपनी आवाज़ से जो है वो कितना मुस्तफ़ीद कर रही हैं या किया है। तो इन सवालों से नूरजहां ने वो बशीर साहब से पूछा कि बशीर साहब ये सवालात तो आप ऐसे मुझसे पूछ रहे हैं कि जैसा मेरा कोई आखिरी इंटरव्यू हो। ये उस अखबार में, जंग अखबार में छपे हुए इंटरव्यू में ये नूरजहां का जिक्र है जो कि मेरे रिकॉर्ड में मौजूद है। वो अखबार में कभी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो वो जो है इंटरव्यू फिर जो है जंग अखबार में शाया हुआ। उसके चंद माह के बाद जो है नूरजहां के जो है इंतकाल हो गया। और जो है मैंने इसको, क्योंकि मैं पेशगोई करते हुए वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता कि दिल आज़ारी हो, मैंने उसको इस शक्ल में जो है मतलब है कि अनकरीब जो है नूरजहां का जो है आखिरी इंटरव्यू होने वाला है, तो ये उसी मफहूम को पेश करता है और वो आखिरी हुआ।